محبت کی آخری چھٹی رات کی خاموشی میں جب ہوا کھڑکی سے ٹکرا کر ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہی تھی، عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، سامنے چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی اس موبائل پر جمی تھیں جس میں ریان کا نمبر اب بھی محفوظ تھا، مگر رابطہ اب نہیں تھا۔ زندگی نے جیسے ایک پل میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ 2 سال پہلے تک یہی زبان اس کی ہنسی کی وجہ تھی، اس کے خوابوں کا مرکز، اور آج وہی شخص اس کے لیے خاموش یاد بن چکا تھا۔ عائشہ ایک عام سی لڑکی تھی، خواب دیکھنے والی مگر حقیقت سے بھاگنے والی نہیں۔ اس کے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی اچھی نوکری کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات زیان سے ہوئی، ایک اساس سنجیدہ مگر بے حد مخلص لڑکا جو یونیورسٹی میں نیا آیا تھا۔ پہلی ملاقات ہی عجیب تھی۔ لائبریری میں کتابوں کے ڈھیر کے پیچھے جب عائشہ کا ہاتھ ایک کتاب کی طرف بڑھا اور وہی کتاب زیان نے بھی تھام لی، تو دونوں کے درمیان پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ آپ پہلے آئے تھے، زیان نے نرمی سے کہا۔ نہیں، آپ لے لیں، میں کوئی اور ڈھونڈوں گی، عائشہ نے جھٹکاتے ہوئے کہا، اور یوں ایک معمولی سی بات نے دونوں کے درمیان ایک نئی کہانی کا آغاز کر دیا۔ دن گزرتے گئے، بات چیت بڑھتی گئی، اور ایک دن زیان نے کہا، عائشہ، پتہ ہے تم سے بات کیے بغیر دن ادھورا لگتا ہے؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اور اگر میں بات نہ کروں تو؟ زیان ہنس پڑا، پھر شاید میں خاموشی سے تمہارے آس پاس ہی رہوں گا تاکہ دل کو یقین رہے کہ تم کہیں گئی نہیں۔ ایسے الفاظ سے بھلا کون دل نہ ہارے؟ عائشہ کا دل بھی رفتہ رفتہ زیان کے جذبوں میں کھو گیا۔ لیکن محبت کے ساتھ ہمیشہ ایک امتحان ضرور آتا ہے، یہی وقت کا، کبھی حالات کا۔ زیان کے والد اچانک بیمار ہو گئے، مالی حالات خراب تھے، اس نے پڑھائی چھوڑ کر نوکری اختیار کر لی۔ عائشہ نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا، مگر وقت نے دونوں کے بیچ فاصلے پیدا کر دیے۔ ایک دن زیان نے فون پر کہا، عائشہ، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر ڈر لگتا ہے۔ کیا بات؟ شاید کچھ مہینے مجھے شہر سے باہر جانا پڑے، نوکری کے لیے۔ تو چلے جاؤ، میں انتظار کروں گی، زیان نے خاموشی سے کہا۔ پتہ نہیں کب لوٹوں گا۔ وہ دن آخری بات تھی، اس کے بعد زیان کا نمبر بند ہو گیا۔ عائشہ نے بے شمار دن اس کا انتظار کیا، پیغامات بھیجے، دعائیں مانگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ دوست کہتے، عائشہ، وقت سب بھلا دیتا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ چہرے دل سے نہیں مٹتے، بس دل کے اندر خاموشی سے رہنے لگتے ہیں۔ 2 سال بعد ایک دن جب وہ دفتر سے واپس آئی تو دروازے پر ایک پرانا لفافہ پڑا تھا، اس پر اس کا نام لکھا تھا، عائشہ کے لیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر زیان کا خط تھا۔ عائشہ، جب تم یہ چھٹی پڑھو گی، شاید میں بہت دور ہو چکا ہوں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، حالات نے مجھ سے سب چھین لیا۔ والد کے علاج کے لیے میں بیرون ملک گیا، مگر وہاں حادثہ ہو گیا، لمبے عرصے تک ہسپتال میں رہا، اور جب ہوش آیا تو صرف تمہارا نام یاد تھا، مگر تم سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ اب جب واپس آ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ تمہاری مسکراہٹ پھر دیکھ سکوں۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے تو میں دعا گو رہوں گا، لیکن اگر تم اکیلی ہو تو شاید قسمت ہمیں دوبارہ ملانے والی ہے۔ زیان خط پڑھ کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دوڑتی ہوئی بالکونی کی طرف گئی، جیسے زیان کو وہیں دیکھنے کی امید، اور قسمت نے جیسے اس کی دعا سن لی۔ نیچے دروازے کے پاس زیان کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی نیلے گلاب جو وہ ہمیشہ عائشہ کے لیے لایا کرتا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا، عائشہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ 2 سالوں کی دوری، دکھ اور انتظار، سب اس کی ایک لمحے میں پگھل گئے۔ تم زندہ ہو؟ عائشہ کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ تمہارے لیے، زیان نے دھیرے سے کہا۔ وہ لمحہ جیسے پوری کائنات کا سب سے خوبصورت منظر بن گیا۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں میں تمہیں بہت درد دے گیا، مگر اب ایک تم اجازت دو، ساری عمر اس درد کو خوشیوں سے بھر دوں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں زیان، تم واپس آ گئے ہو، بس یہی کافی ہے۔ اور ایک بار پھر کھڑکی سے سرگوشی کی، مگر اس بار وہ درد کی نہیں، خوشی کی ہوا تھی۔ وقت کے ساتھ دونوں نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ عائشہ نے زیان کی کمپنی میں ہی کام شروع کر دیا، اور دونوں نے سادگی سے نکاح کیا۔